السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا دوست حافظ رضوان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انٹروڈکشن دینے جا رہا ہوں مینا کے میپ سے متعلق۔ یہ بیسیکلی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں، اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مینا کا جو نقشہ ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج معاونین کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ مینا کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ حاجیوں کے گم ہونے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حج جب معاون کو خود پتہ ہوگا کہ کون سا علاقہ کہاں پہ ہے، کون سا مکتب کہاں پہ ہے، کون سا کیمپ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستان کے کس زون میں، مینا کے کس زون میں پاکستان کے کیمپ ہیں، تو حاجی کہاں کھڑا ہے، وہ خود کہاں کھڑا ہے، جانا اس نے کہاں ہے، تو ساری چیزیں تبھی بتا سکے گا جب اس کو خود پتہ ہوگا۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں اس مینا کے میپ کو۔ یہ میں آپ کو پورا انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے میپ کو۔ یہ آپ مینا کا میپ دیکھیں، یہ مینا ہے پورا جو آپ کو بلیک کلر کی باؤنڈری میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس مینا کے میپ کے اندر آپ کو یہ 3 لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے اس سائڈ پہ مسجد الحرام ہے، یعنی اگر میں آپ کو یہ نشاندہی کر دوں تو یہ یہاں سے اس حصے کی طرف مسجد الحرام ہے، یعنی خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے۔ اب یہ 3 لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، 1 2 اور 3، یہ کیا ہیں؟ یہ اصل میں مینا کے اندر پل بنائے ہوئے ہیں، یہ بڑی سڑکیں ہیں جو مینا کو کراس کرتی ہیں۔ تو جب مینا کے اندر یہ انٹر ہوتی ہیں تو اب ان کی وہ پل بن جاتے ہیں تاکہ نیچے سے آمد و رفت جو ہے وہ آسانی سے ہوتی رہے۔ یہ 3 مین، یہ ان کو کبری کہا جاتا ہے عربی میں، پل کو جسر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 کبریاں ہیں، 3 پل ہیں۔ سب سے پہلے ہے، پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ، اور تیسرے نمبر پہ یہ۔ اب ترتیب آپ نے ایسے ہی یاد رکھنی ہے، کیونکہ ان نمبروں کی ترتیب دیکھیں۔ جو کنگ خالد پہلی کبری ہے نا اس کا نمبر ہے 15، جو کنگ عبداللہ کبری ہے دوسرے نمبر پہ اس کا نمبر ہے 25، اور جو تیسری ہے اس کا نمبر کتنا ہے؟ 35۔ تو یہ 3 کبریاں، نمبر بھی ان کے آسان ہے، پہلے کا یاد رکھ لیں، 10 کا ڈیفرنس ہے، 15 25 اور 35۔ تو یہ ہوگی 3 کبریاں۔ یہ ہم نے سوال بھی دیکھیں تو یہ نیچے سوال ہیں کہ یہ سوال آپ دیکھیں کہ ملک خالد کبری 15 نمبر، ملک عبداللہ کبری 25 نمبر، ملک فیصل کبری 35 نمبر۔ اب ہم آتے ہیں اس سے آگے۔ اس سے آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اب یہ جو چیز آ گئی ہے نئی، اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے جی؟ تو یہ والا جو ہے حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں جمرات، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد الحرام جو ہے وہ مینا کے جمرات والی سائڈ پہ آتی ہے، اس لیے جمرات سے واپسی اسی رستے سے ہوتی ہے تاکہ لوگ آ کے کچھ مینا کے کیمپوں میں آتے ہیں، کچھ سیدھے مسجد الحرام پیدل چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جمرات ہے، جمرات کے اندر کیا ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمرات میں 3 جمرے ہیں جو کہ شیطان کے ساتھ ان کا نشاندہی کی گئی ہے، اور 3 شیطان کے بنائے گئے ہیں، وہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو میدان عرفات سے آتے ہیں جی، اور مینا سے، میدان عرفات اس سائڈ پہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو میدان عرفات ہے وہ اس سائڈ پہ ہے مینا کے، یعنی یہ کون سی سائڈ ہے؟ مشرق والی سائڈ۔ تو میدان عرفات مینا کے مشرق والی سائڈ پہ ہے، اور جمرات کی طرف یہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آئیں تو یہ جمرات کا جو حصہ ہے اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اس کی تفصیل ہے کہ اس کے اندر 3 جمرات ہیں، اور جمرات کس کو کہتے ہیں؟ شیطان، یعنی جس پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 3 جو جمرے ہیں کہ صغرا، وسطیٰ، کبریٰ، یہ 3 ان کے نام ہیں، اور یہاں پہ یہ نشاندہی کر دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کون سا آتا ہے؟ یہ بھی بات پوچھا جاتا ہے جی، مینا سے اگر بندہ آ رہا ہے تو حاجی، تو سب سے پہلے وہ کس جمرے پہ پہنچتا ہے؟ تو یہ جب ہے یہ ہے جمرہ صغرا۔ سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟
جمرہ صغرا پہ، اس کے بعد آتا ہے جی جمرہ وسطیٰ، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے جمرہ کبریٰ۔ یہ سب سے بڑا جو جمرہ ہے، اس کا فاصلہ زیادہ ہے، ان کے جو آپس میں فاصلے ہیں، یہ اگر ان دونوں کا فاصلہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے 150 میٹر، اور یہ جو ہے ان دونوں کا یعنی جمرہ وسطیٰ اور کبریٰ کا جو فاصلہ ہے وہ 190 ہے، اور صغرا اور وسطیٰ کا فاصلہ 150 ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، اس میں سے بھی سوال بن سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جمرات کا انٹروڈکشن کہ جمرات کے اندر کیا ہوتا ہے، کیسا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے اب یہ کچھ آپ کو ایک نیلی لائن نظر آ گئی ہے، تو یہ جن نیلی لائنیں ہیں یہ ساری مشرق مغرب کی سمت میں ہوں گی اس طرح۔ تو یہ سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سڑکیں تھیں جو ریڈ کلر کی تھیں، لیکن ان کو مینا سے گزرتے ہوئے یہ پل بن جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو کبری کہتے ہیں۔ اور یہ جو مشرق مغرب کی سائڈ پہ ہیں ان کو عربی میں سڑک ہم اردو میں کہتے ہیں، روڈ کہتے ہیں عربی انگلش میں، تو عربی میں ان کو طریق بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عربی کے اندر ان کو طریق بولا جاتا ہے۔ تو یہ ایک باہر سڑک ہے، مینا کی باؤنڈری سے ویسے باہر ہے، تو ویسے اس کو یاد بھی رکھ لیجیے گا، چونکہ مسجد حرام کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کو مسجد حرام روڈ کہتے ہیں، یعنی طریق المسجد الحرام، لیکن یہ مینا کے اندر نہیں آتی، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مینا کی سڑکیں۔ یہ جی مینا کی جو سب سے پہلی سڑک ہے نا، وہ ہے عبدالعزیز، طریق عبدالعزیز۔ یہ سڑک بھی اس کو بولتے ہیں اور طریق بھی بولتے ہیں، یعنی اس کو سڑک اردو میں کہتے ہیں اور طریق عربی میں کہتے ہیں۔ عربی میں طریق عبدالعزیز، اس کا نمبر کتنا ہے؟ 38۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، اس کا نمبر 38، یہ 15 تھا، آگے 25 اور 35 تھے۔ تو جتنی بھی سڑکیں اس طرح ہوں گی نا شمال جنوب میں، ٹھیک ہے، یہ ہوں گی اوڈ نمبر میں، طاق جس کو ہم کہتے ہیں، اور جتنی بھی سڑکیں ہوں گی اس طرح یعنی مشرق مغرب میں، یہ سڑکیں ایون میں ہوں گی، جفت میں ہوں گی، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ اب یہ جو سڑک ہے سب سے پہلے یہ مینا کے ایک سائڈ پہ، مینا کی جو جنوب والی سائڈ ہے وہاں سے یہ سڑک گزرتی ہے، اس کو طریق عبدالعزیز کہتے ہیں، اس کا 38 نمبر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے آگے چلتے ہیں، دوسری سڑک دیکھتے ہیں۔ دوسری سڑک جو ہے یہ تینوں کبریوں کو جو ہے، یہ والی سڑک تینوں کبریوں کو کراس کرتی ہے، یہ ہماری جو 3 کبری ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سڑک ہے جی، پہلی یہ تھی طریق عبدالعزیز، اب دوسری سڑک طریق قصر الملکی۔ تو یہ اس کا نمبر کتنا ہے جی؟ اس کا نمبر ہے 44۔ ان میں جو ڈیفرنس ہوگا نا، ان میں 15 کا ڈیفرنس تھا، اور یہ جو سڑکیں ہیں، یہ جو نیلے رنگ کی سڑکیں ہیں، ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے 6 کا، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ پہلی سڑک عبدالعزیز ہے 38 نمبر، اب دوسری آ گئی، ترتیب اب آپ نے یاد رکھ لینی ہے، نمبر آپ کو خود یاد ہو جائیں گے۔ پہلے عبدالعزیز، دوسرے نمبر پہ کیا آئے گی؟ فیصل قصر الملکی، اور اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری کون سی ہے۔ تو جو قصر الملکی ہے یہ عبدالعزیز کے اندر سے ہی اس کو نکالا جاتا ہے، یعنی آگے جا کے ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ عرفات کی طرف نکل جاتی ہے۔ تو گویا کہ عرفات اصل میں یہ عرفات سے رہی ہوتی ہے، عرفات سے آتے ہوئے یہ آ کے اب جمرات سے پہلے عبدالعزیز سڑک کے ساتھ مکس ضم ہو جاتی ہے، اس کے اندر مل جاتی ہے، عرفات سے یہ لہد آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس کے دیکھتے ہیں تیسری سڑک کون سی ہے۔ یہ ہے ہماری تیسری سڑک آ گئی اس میں، یہ آپ دیکھیں تو اس کا نام کیا ہے جی؟ ملک الفیصل۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی تھی، یہ دوسری، اور یہ تیسری۔ اب دیکھیں تینوں میں 6 کا ڈیفرنس آیا، یہ پہلے نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ، اور یہ تیسرے نمبر پہ۔ پہلی عبدالعزیز، دوسری قصر الملکی، تیسری کنگ فیصل۔ تو یہ جو ہے
یہ بالکل عرفات سے نکل کے جمرات کے پاس آ کے یہ ختم ہوتی ہے، جمرات تک آتی ہے یہ سڑک، تو اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ یہ 3 سڑکیں ہماری ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں چوتھی کون سی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 سڑکیں ہیں۔ یہ آگی چوتھی، 1 2 3، میں نمبر اس لیے بار بار لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے۔ یہ چوتھے نمبر پہ آ گئی، یہ ہے جوہرا، طریق الجوہرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا نمبر کیا بنے گا جی؟ پہلے 50 تھا تو اب 56 ہو گیا، 6 کا ڈیفرنس ہے۔ ترتیب یاد رکھ لیجئے گا، عبدالعزیز، کثیر الملکی، فیصل اور جوہرا، 5 4 6 کا ڈیفرنس ہے اس میں۔ یہ ہوگی چوتھی سڑک۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آگے، چلتے ہیں آگے کون سی سڑک آتی ہے جی؟ 5ویں۔ یہ ہے جی 5ویں سڑک۔ 5ویں سڑک کون سی ہے؟ اس کو بولتے ہیں طریق سوق العرب۔ یہ اس کا نمبر، اس کا 56 تھا تو اس کا کیا ہو گیا؟ 62 ہو گیا۔ تو یہ ہماری 5 سڑکیں ہو گئیں، عبدالعزیز، ملکی، فیصل، جوہرا اور طریق سوق العرب۔ تو یہ 5 سڑکیں ہیں چھوٹی جو مینا کے اندر سے گزرتی ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، 3 کبریاں ہم نے پڑھی ہیں، کنگ خالد، کنگ عبداللہ اور کنگ فیصل، اور 5 ہم نے سڑکیں پڑھ لی چھوٹی، جس کو طریق بولتے ہیں۔ طریق عبدالعزیز، طریق کثیر الملکی، طریق الملک الفیصل، طریق الجوہرا اور طریق سوق العرب۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو درمیان میں ایک سبز رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں جی طریق المشاط۔ طریق المشاط، مشاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدل چلنا۔ مشاط کا مطلب پیدل چلنا۔ تو یہ جو ہے نا سبز رنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ طریق المشاط ہے، یعنی یہ پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے۔ ایسی سڑک، اس پہ کوئی ٹریفک نہیں ہوتی۔ یہ ایسی سڑک ہے جو کہ میدان عرفات سے جمرات کی طرف جو ہے وہ نکل کے آتی ہے، تو اس کو پیدل چلنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ پیدل چلنا میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہ جاتا ہے، کیونکہ ٹریفک اتنی ہوتی ہے اور سڑکیں بھری ہوتی ہیں ٹریفک سے، تو اگر بعض اوقات لوگ پیدل چلنے والے جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھٹی سڑک اب درمیان سے گزر رہی ہے، یہ جمرات کی تک آتی ہے میدان عرفات سے، تو مزدلفہ سے ڈائریکٹ، کیونکہ میدان عرفات سے حاجی مزدلفہ میں آتے ہیں، تو مزدلفہ سے آگے پیدل یہ رستہ ہے، طریق المشاط اس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ جو مینا ہے نا، مینا کے ایک سائیڈ پہ جہاں پہ یہ طریق کبری فیصل جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے قربان گاہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی سوال بن جاتا ہے کہ قربان گاہ جو ہے جہاں پہ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ کس کبری کے ساتھ ہے؟ تو یہ کبری کنگ فیصل کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ قربان گاہ بنی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم مسجد، جو مینا کے اندر مین مسجد ہے نا وہ ایک ہی ہے، مسجد خیف بھی بولتے ہیں اس کو، خیف بھی شاید میری پروننسیشن صحیح نہ ہو۔ تو مسجد خیف جو ہے یہ بالکل جمرات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ جمرات کے بالکل قریب ہے۔ اور ایک اور مسجد بھی ہے، اس کو کویتی مسجد بولتے ہیں، وہ تھوڑا سا دور نکل کے آ جاتی ہے پیچھے چل کے، یعنی وہ تقریباً یہاں پہ آ کے بنتی ہے۔ یہ جو درمیان والی کبری ہے کنگ عبداللہ کبری، اس کے قریب جا کے طریق سوق العرب کے پاس۔ یہ دیکھیے یہ دوسری مسجد ہے جو کہ طریق سوق العرب سے تھوڑا سا دور، اور جو ہماری کنگ عبداللہ کبری ہے اس کے بالکل پاس یہ دوسری مسجد ہے۔ لیکن مینا کی جو مین مسجد ہے ایک ہی ہے، وہ مسجد خیف ہے۔ اس طرح میدان عرفات میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نمرہ، یہ یاد رکھیے گا، ایسے سوال آ جاتے ہیں۔ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مینا کو نا انہوں نے کچھ زونز کے اندر بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ زون سے کیا مراد ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ پتہ چل جائے کہ جی اس زون میں فلاں ملک کے خیمے ہیں، اس زون میں فلاں ملک کے خیمے ہیں، تو مینا کو مزید فردر ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے 4 صوبے ڈیوائیڈ ہوئے، پھر ہر صوبے کے اندر ڈویژنز بنی، ڈویژنز کو پھر ڈیوائیڈ کر کے ڈسٹرکٹ بنائے گئے، ڈسٹرکٹ بنا کے پھر آگے فردر ڈویژن کر کے ان کی تحصیلیں بنا دی گئیں، آگے پھر فردر ڈویژن ہوتی جاتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی مینا کو کیا کیا، کچھ ڈویژنز بنا، کچھ اس کے زون بنا دیے۔
اب زون جو ہے سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں جمرات والی سائڈ سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سائڈ ہے، ہم نے یہ مینا کا نقشہ نا چھوٹا سا میں نے سائڈ پہ یہ ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جمرات والی سائڈ ہے. اس کو اب آپ نے ویسے سمجھنے کی کوشش کرنی. یہ جمرات والی سائڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا تھا، اس سائڈ پہ ہماری پہلی کبری کون سی تھی؟ کنگ خالد. درمیان میں کون سی تھی؟ کنگ عبداللہ. اور تیسری کون سی تھی؟ کنگ فیصل. ویری گڈ، آگے سمجھ آپ کو، ٹھیک ہے. اب ہم زونز پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے زون 1، یہ جتنا جمرات والا حصہ ہے نا، یہ ہماری تھی کنگ خالد کبری. تو خالد کبری سے پہلے جتنا علاقہ ہے جمرات والا، اس کو زون 1 کہا جاتا ہے. تو جمرات کس زون میں ہے؟ زون 1 میں ہے، اس لیے یاد رکھیے گا. اور یہ بھی سوال آ جاتا ہے جی کس زون میں پاکستانی خیمے نہیں ہوتے؟ تو جمرات کے پاس خیمے کوئی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو پاکستانی جاج کے تو بالکل نہیں ہوتے. تو زون 1 میں کوئی خیمے نہیں ہوتے. اب اس کے بعد آئیں گے زون. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زون 1 کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو وہ کیسے کریں گے. یہ دیکھیں، یہ جتنا جمرات کا یہ بلیک کلر کے شکل میں کیا ہوا ہے، یہ جمرات کا علاقہ، یہ زون 1 ہے. یہ کون سا ہے؟ زڈ، زون 1. اس کے بعد آتے ہیں زون 2 پہ. زون 2 یہ آپ کو یلو کلر میں نظر آ رہا ہوگا. یہ درمیان میں کنگ جو ہماری تھی خالد کبری، اس کے ساتھ ایک سڑک نکل رہی تھی جس کو ہم کیا کہتے تھے؟ پہلی سڑک تو تھی ہماری کنگ عبدالعزیز، ٹھیک ہے، طریق العبدالعزیز. اور دوسری کون سی تھی؟ طریق الملکی. اور تیسرے نمبر پہ کون سی تھی؟ سوچیں ذرا، ہا دیتا ہوں چلیں. یہ ہمارا زون ہے. یہ جو تیسری ہماری سڑک تھی نا، طریق الجوہرہ. طریق الجوہرہ سے یعنی کنگ خالد کبری سے پہلے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، یہ تھا ہمارا Z1 یعنی زون 1. اور اس کے بعد جیسے ہی کبری کو کراس کر کے یہ جو پیدل چلنے والا راستہ تھا طریق المشاط، اور ہماری جو طریق سوق العرب ہے اس تک، اور کنگ عبداللہ کبری سے پہلے یہ جو درمیان والا علاقہ ہے یہ کہلاتا ہے زون 2، ٹھیک ہے. اب آپ کو زون 1 جمرات والا علاقہ، زون 2 یہ پیدل چلنے والے سے لے کے جو شمال والی سائڈ ہے، پیدل چلنے کے راستے سے لے کے مینا کی شمال والی سائڈ پہ جو طریق سوق العرب ہے اس سڑک تک کے جو درمیانی علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے زون 2. اب آتے ہیں زون 3 پہ. تو یہ زون 2 آپ دیکھ لیں. زون 3 اب جو پیدل چلنے سے نیچے راستہ تھا، ٹھیک ہے، پیدل چلنے والوں سے نیچے جو راستہ تھا طریق عبدالعزیز تک، وہ علاقہ ہمارا زون 3 ہوگا. آئیں میں آپ کو اس کی بھی شکل دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پیدل چلنے کا راستہ تھا، یہ والا پیدل چلنے سے لے کے یہ ہماری طریق عبدالعزیز ہے، یہ جتنی چل رہی ہے. اور یہ کچھ تھوڑا سا آگے طریقے یہ کبری سے آگے نکلتا ہے. اور یہ سارا علاقہ جو ہے وہ یعنی جنوبی علاقہ زون 2 اور 3 یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں. یہ بھی سوال آ جاتا ہے کون سے زون آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. تو زون 1 سیپریٹ ہے، زون 2 اور 3 جو ہے یہ آمنے سامنے ہے بالکل. اس کے بعد آتے ہیں زون 4 پہ. زون 4 جو ہے، زون 4 پہ اگر ہم آئیں تو یہ جو زون 3 کا علاقہ تھا نا اس کے بالکل اوپر اور زون 2 کے ساتھ یہ ہے زون 4 ہمارا. اب اوپر چل کے نقشے میں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہمارا تھا زون 3، یہ والا زون 3 تھا. اب زون 2 ہمارا اب یہاں پہ اس کبری عبداللہ تک جو تھا وہ مکمل تھا. تو اب کبری عبداللہ سے آگے یہ آدھا حصہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ زون 4 کہلاتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں زون 5 پہ. زون 5 کے اندر کیا ہے جی؟ زون 5 یہ دیکھیں جہاں پہ یہ 4 اینڈ ہوا ہے، 4 اینڈ سے آگے جتنا بھی یہ مینا کی باؤنڈری رہ گئی ہے اس کو کہتے ہیں ہم زون 5. اب نقشے کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سارا علاقہ کیا ہے جی؟ زون 5 پیدل چلنے سے لے کے اوپر تک. اب
زون 5 یہ ہو گیا، اور یہ ہے زون 6 اوپر والا علاقہ جو ہے، یعنی 4 سے اوپر، یہ زون 6 ہے. یہ زون 5 ہو گیا، یہ زون 6 ہو گیا. یہاں پہ کون تھا یہ 1، میں پھر نشاندہی کر دیتا ہوں، 1 2 3 4 اور یہاں پہ 5 اور یہاں پہ 6. ٹھیک ہے، یہ 5 ہے، یہ 4 ہے اور یہ 6 ہو گیا. یہ ہمارے 6 زون ہو گئے اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں اس مینا کے نقشے میں. آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہ 5 ہم نے زون پڑھ لیے. آگے چلتے ہیں، اب 7واں رہ گیا. تو یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا، یہ اب یہاں سے دیکھ لیں آپ، تسلی سے آپ کو پتہ چل جائے گا. 1 جمرات والی سائڈ، اس سے آگے آئیں گے تو پیدل چلنے سے اوپر شمال والی سائڈ 2، جنوب والی سائڈ 3، اور جہاں پہ 3 اینڈ ہوتا ہے اور 2 کے بالکل ساتھ یہ 4، اور پھر آگے بڑا علاقہ 5، اور اوپر 4 سے اوپر 6، شمال والی 6 جو ہے یہ 4 کی شمال والی سائڈ پہ ہے، اور پھر 7 اینڈ پہ نیچے آ جاتا ہے. اور اب انہوں نے 8 اور 9 جو ہیں یہاں پہ اصل میں اس کو انہوں نے مینا کو تھوڑی سی ایکسٹینشن بھی دی ہے، اور 8 اور 9 جو ہیں یہ مزدلفہ میں آتے ہیں. 8 اور 9 کیا ہیں؟ مزدلفہ میں آتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے کہ زون 8 اور 9 جو ہیں یہ مزدلفہ میں آتے ہیں. تو مینا کے اندر جو ہے نا یہ 9 زون تو یہ ہیں. اب ایک زون انہوں نے اور بھی بنایا ہے، وہ کون سا ہے وہ دکھاتا ہوں. یہ جو ہے نا قربان گاہ والے علاقے کو انہوں نے زون 10 کا نام دیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا. اور مینا میں کتنے زون ہو گئے؟ 10. زون کو کس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ زون کے لیے جناب یہ جو نشان ہے 5، اس طرح کا یلو کلر کا باکس بنا ہوتا ہے اور آگے سرکل کر کے اس کے اندر زون کا نمبر لکھا ہوا ہے. اور زون کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ منطقہ. رقم نمبر کو کہتے ہیں، اور المنطقہ کہتے ہیں عربی کو. چونکہ اس میں عربی کوشچن بھی آنے تو یہ بھی یاد رکھ لیں. زون کو عربی میں المنطقہ کہتے ہیں. تو یہ جناب 5 نمبر زون. تو 5 نمبر زون کون سا ہے بھلا؟ سوچیں ذرا کہاں پہ ہے 5 نمبر زون. تو یہ ہم زون کو ظاہر اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب مینا کے اندر کچھ ہاسپٹل بھی ہیں. مینا کے اندر کچھ ہاسپٹل ہیں. ہاسپٹل کو ایچ سے نقشے سے لکھا جاتا ہے، ایچ. تو یہ 5 ہاسپٹل ہیں مینا کے اندر. H1 جو ہے یہ زون کس میں آئے گا؟ 1 میں. H2 زون 3 میں. H3 زون 2 میں. یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے جی کون سا ہاسپٹل کس میں ہے. اور یہ H5 جو ہے یہ باہر نکل جاتا ہے مینا سے تھوڑا سا سائڈ پہ، زون 5 کے ساتھ ہے. اور زون 7 میں کون سا ہے جی؟ H4. اب ہاسپٹل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کو عربی میں مستشفیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاسپٹل کو عربی میں کہتے ہیں جی مستشفیٰ. تو 5 ہاسپٹل ہیں، یہ 5 کے نام ہیں. مستشفیٰ الطواری، مستشفیٰ من الجسر، مستشفیٰ شار جدید، مستشفیٰ آرمڈ فورسز، مستشفیٰ من الوادی. ٹھیک ہے، اب ان کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں کہ H1 کو کیا کہتے ہیں اور H2 کو کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں H2 کو من الجسر کیوں کہتے ہیں؟ جسر کہتے ہیں پل کو، کبری بھی کہتے ہیں، جسر بھی کہتے ہیں. تو یہ چونکہ پل کے بالکل ساتھ ہے اس لیے اس کو من الجسر کہا گیا ہے H2 کو. ٹھیک ہے، اس طرح H3 جو ہے وہ اس کو شار جدید، یہ جو سڑک ہے ہماری سوکل طریق الجوہرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے نزدیک یہ بنایا گیا. اور آرمڈ فورسز کے ساتھ جو H4 ہے یہ ہے ہمارے زون 7 کے اندر. اور منال وادی H5 جو ہے چونکہ یہ وادی کے اندر ہے، بالکل باہر نکل کے ہے مینا سے، اس لیے اس کو منال وادی. تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ مستشفیٰ کہتے ہیں ہاسپٹل کو، اور مینا میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ 5 ہاسپٹل ہیں.
تو جی اب ہم تھوڑے سے کچھ اس پہ خلاصتاً اس کی سمری بنا لیتے ہیں کہ مسجد کے کون سی ہے مسجد ہے مینا کے اندر، مسجد خیف کہتے ہیں۔ جمرات کتنے ہیں اس میں؟ 3 ہیں۔ کبریاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سی کبری ہیں؟ خالد، عبداللہ اور فیصل، اور 5 اس میں جو چھوٹی سڑکیں ہیں جو شمالاً جنوباً آتی ہیں، مشرق مغرب میں آتی ہیں، اور کبریاں جو ہیں یعنی پل جو ہیں یہ شمالاً جنوباً بنے ہوئے ہیں۔ تو طریق رستے کو کہتے ہیں، تو 5 اس میں ہیں جی۔ کون سے طریق؟ عبدالعزیز، طریق الفیصل ملکی، طریق الجوہرہ، طریق سوق العرب اور طریق الفیصل۔ تو یہ 5 سڑکیں ہیں اس کے علاوہ زون کتنے ہیں؟ 10، یہ ہم نے ان کی تفصیل بھی پڑھ لی ہے۔